اور اس کے بعد جو محبت ہے اس کی کمی جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت میں لکھا ہوا آخری وقت میں محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی. اس لیے بڑا ضروری ہے چونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں کم از کم ہمارے اندر تو محبت جو ہے گرم ہونی چاہیے. پریز گاڈ. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند کی محبت جو ہے اس کو جو ہے ایک دوسرے سے بانٹیں. اس کے لیے پھر ہم افسیوں اس کا 3 باب 14 آیت سے 19 آیت جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. افسیوں اس کا 3 باب لکھا ہے پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو کیونکہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں. اس سبب سے میں اس بات کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے بنیاد قائم کر کے اور آگے بڑھتے چلے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے خدا ان کی محبت جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے. اور وہ محبت کس طرح پیدا ہوئے گی جب خدا ان کا پاک روح آئے گا. اگر ہمارے اندر خدا ان کا پاک روح نہیں ہے تو ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے. ہمارے اندر بدعتیں عداوتیں جھگڑے لڑائیاں جو ہیں وہی آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے شیئر کیا تھا کہ فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ کیا ہے؟ لو، جوائے، پیس، لانگ سفرنگ. یہ جو ہیں خدا ہمارا وہ خداوند کا پاک روح جو ہے ہمیں دیتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر خداوند کا پاک روح نہیں ہے تو پھر ہم برداشت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ خداوند کے پاک روح کو جو ہے وہ ریسیو کرنا ہے. پھر اس کے بعد خداوند کا پاک روح جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم خداوند کی پریز جو ہے خداوند کی ورشپ جو ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں. خداوند کی ورشپ جو ہے اس میں ہم جھوم اٹھتے ہیں. اعمال 10 باب 44 آیت، اعمال ایکٹس آف اپوسل اس کا 10 باب 44 آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. یعنی کیا ہوا کہ وہ خدا کی تمجید جو تھی اس میں جو ہے وہ بڑھ گئے. جب خداوند کا پاک روح آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ہم تمجید اس کی جو ہے مدح سرائی اس کی ارادنا ستوتی کر ہی نہیں سکتے جب تک خداوند کی پوتر آتما ہمارے اندر نہیں. اگر وہ ہے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ ورشپ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو خداوند کا پاک روح جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایموشن جو ہے ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے اندر ایموشن نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو عبرانی کلچر ہے، ہیبریو کلچر جو ہے اس میں ایموشنز ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان میں جو ہے آدمی ان کے اگر روئیں نہیں، اگر ان کے آدمی جو یہودی ہیں اگر وہ روئیں نہیں تو وہ مرد ہی نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جو روتا ہے جو مرد جو ہے روتے نہیں ہو، تم مرد کا بچہ رونا نہیں ہے مقصد. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روتا نہیں ہے یہودی تو وہ مرد ہی نہیں ہے. یعنی ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے شکر ہے خدا. ہمیں کیا دیکھنا ہے اس میں کہ ہم یہ کتاب کے لوگ ہیں، ہمارے اندر جو ہیں ایموشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور خدا ان کا پاک روح جو ہے وہی ہمارے اندر ایموشن جو ہے پیدا کرتا ہے. کتنے کرکٹ پسند کرتے ہیں؟ کرکٹ کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اٹھا دیں ہاتھ سارے. پریز گاڈ. اچھا بات یہ ہے کہ آج سے پہلے جو پرانے ہیں ینگ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ ابھی کرکٹ میں بھی تھوڑی سی جان آ گئی ہے. لیکن ایک وقت تک کرکٹ جو تھا نا اس کو مردہ سی گیم کہا جاتا تھا. آپ کو اگر نہیں پتہ 1968 یا اس سے تھوڑا سا آگے کی دہائی میں دیکھ لیں تو کرکٹ جناب دیکھ رہے ہیں کرائسٹ چرچ میں کرکٹ ہو رہا ہے نیوزی لینڈ میں تو جناب لوگوں نے اینکیں ڈالی ہوئی ادھر جناب سوئے ہوئے ہیں. یہ کرکٹ کی حال ہوتی تھی. اور اس کے بعد اپوزٹ اگر فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال جو قدم والا فٹ بال ہے، امریکن فٹ بال جو ہے وہ فرق ہے، میں یورپین فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. تو ادھر دیکھ لیں کہ لوگ اٹھ کے جناب جھنڈے ہلا رہے ہیں، جناب گیت گا رہے ہیں، شور و غل جو ہے وہ مچا ہوا ہے کیونکہ جوش ہے اندر. اسی طرح جب خداوند کا روح آتا ہے تو پھر ہمارے اندر جو ہیں وہ ایموشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ہی ہم لوگ جو ہیں ہاللویا کے نعرے بھی مارتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں کیونکہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر آیا ہے. اور اس لیے خداوند کا پاک روح ریسیو کرنا بڑا ضروری ہے. اگر خداوند کا پاک روح ہے تو ہمارے اندر کیا ہے؟
ایک جذبہ ہے, ایموشنز ہیں, ہم فیلنگ جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا جو ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایکٹس آف اپوسٹل اس کا 10 باب 46 آیت جو ہے ابھی میں نے جو پڑھی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے اور کوئی خدا کی تمجید کرتے سنا. طرح طرح کی زبانیں بولنے کا جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مسیحی جو ہیں وہ زبانیں نہیں بولتے, ٹھیک ہے, سارے زبانیں. تو اور اس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زبانیں بولنے والا جو ہے یہ صرف ایک سائن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک مارک نہیں ہے کہ ہم خدا کے پاک روح سے جو ہیں بھر گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جب خداوند کے پاک روح سے بھرتے ہیں اور بھی بڑے کام جو ہے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. اسپرٹ آف, جب خداوند کا پاک روح ہمارے اندر آتا ہے ہم لوگوں کو جا کے بشارت دیتے ہیں, خداوند کی انجیل کی منادی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم کسی غریب کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں. مختلف کام جو ہیں ہماری جو ہے وہ خداوند جو ہے کام کرتا ہے. میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں خداوند کا پاک روح جو ہے زبان نہیں دیتا یا ٹنگس نہیں دیتا, وہ بھی ہم نے ریسیو کرنی ہے. لیکن اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خداوند کے گھر میں جو ہے کوئی بھی فرسٹ کلاس کرسچن نہیں ہے اور سیکنڈ کلاس کرسچن نہیں ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ میں جو زبانیں بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر محسوس کرتے ہیں کہ وی آر فرسٹ کلاس کرسچن, اور جو نہیں بولتے ان کو تھوڑا سا نیچے. یہی بھی ایک پرائیڈ ہے. اس لیے ہمیں بڑا دھیان کرنا ہے کہ اگر خداوند نے ہمیں ٹنگس دی ہیں, اگر خداوند نے ہمیں زبان دی ہے تو ہمیں ہمبل ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس نے ہمیں جو ہے اور گفٹ جو ہے ایکسٹرا دیا ہے. اس لیے جو ہے بڑا ضروری ہے کہ ہم میں نے کیا بتایا کہ فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کرسچن جو ہے نہیں ہے. اور یہ ایک خاص, اور میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ بھی نہیں ہم نے سمجھنا کہ ٹنگس جو ہے یا زبانیں جو ہیں دی موسٹ امپورٹنٹ گفٹ ہے. یہ بھی نہیں ہم نے محسوس کرنا, گفٹ ہے, لیکن اگر یہی ہم بیٹھ جائیں کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ گفٹ تو یہ بھی جو ہے ہماری سوچ جو ہے وہ رانگ ہے. اگر ہم پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی آیتیں 13 باب اس کی ایک آیت میں لکھیں پڑھیں, ایک آیت جو ہے اس میں پڑھیں تو ادھر کیا لکھا ہوا ہے, اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہوں. آپ کے پاس ہندی ہے, پلیز ذرا پڑھیں زور سے. یدی میں منشیوں اور سردوتوں کی بولیاں بولوں اور پریم نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل اور جھنجھناتی ہوئی جھانج ہوں. اگر دوتوں کی زبانیں بولوں اور پریم نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانج ہوں. مقصد یہ ہے پریم از دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر وہی ہم میں نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ مرضی, مقصد یہی ایک چیز ہے جو خداوند کا جب پاک روح آتا ہے تو فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ کیا ہے, لو. ہمیں لو کرنا سکھا دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس لیے جو ہے محبت. اور اگر ہم یہ جدھر فروٹ جدھر لکھا ہوا ہے جو زبانوں کے بارے لکھا ہوا ہے, تاثیریں تو طرح طرح کی ہیں, اس میں دیکھ لیں تو زبان کا جو ہے لاسٹ پہ جو ہے وہ خدا کلام میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 2 آیت, کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے. مقصد کیا ہے کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارے جو ہے درمیان اور خدا کے درمیان جو ہے وہ ہوتا ہے. کئی دفعہ عام زبان میں ہمارے لیے الفاظ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, لیکن جب خداوند کا پاک روح آتا اور خداوند ہمیں زبان جو ہے وہ دیتا ہے, ٹنگس جس دیتا ہے, تو اس میں کیا ہے ہم خدا سے ڈائریکٹ جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ایڈیفیکیشن کرتے ہیں, ایڈیفائی آور سیلف, اپنے آپ کی بہتری جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے اس کی بڑھوتی جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ کئی دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شیبہ بیمار ہو گئی, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو اس وقت میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اور پریشان اتنا تھا کہ کوئی اور الفاظ جو ہے وہ بول سکتے. تو اس وقت یہ ہے کہ جو خداوند نے آپ کو زبان دی اسی کے ذریعے خداوند کے ساتھ آپ بات جو ہے وہ کر سکے, کہ وہ انسان نہیں سمجھتا بلکہ خدا جانتا ہے کہ آپ کیا اس کے ساتھ بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس لیے چرچ میں بھی ہم بول سکتے ہیں, کئی بولتے ہیں, پریز گاڈ, بڑا ضروری ہے. پرائیویٹ میں بھی ہم بول سکتے ہیں, بڑا ضروری ہے. اور اس لیے بڑا ضروری ہے
کہ بولنا یہ ہے کہ کس طرح ہم نے یہ کلام میں سے خداوند کا کلام بتا رہا ہے کہ ٹنگس ہیں، اس لیے اور بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو کس طرح ہم نے بولنا ہے۔ میں یہ بات بتاؤں کہ جب آپ بچے تھے تو اگر آپ ہندی تھے یا پنجابی تھے یا اردو بولنے والے تھے یا پنجابی کوئی بھی تھے تو آپ نے کس طرح بولنا شروع کی تھی؟ جس طرح آپ نے اپنی زبان جو ہے بچپن میں لالا لالا کر کے جو ہے وہ شروع کی، رائٹ؟ اسی طرح جب خداوند ہمیں زبان دیتا ہے تو اسی طرح ہی ہم نے جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ سیکھنا ہے، اور کیونکہ اور دوسرا بات یہ ہے کہ کس طرح ہم نے ریسیو کرنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کرنا ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں لوکا اس کا 11 باب، لوکا 11 باب، لوک چیپٹر 11، لوکا 11 باب اس کی 9 آیت سے شروع کریں گے۔ لکھا ہے، پس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے اگر آپ میرے سے کچھ مانگے نہیں تو مجھے کیا پتہ؟ اب ابھی انہوں نے پریئر ریکویسٹ جو ہے بھائیوں نے ادھر دی، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کسی کو پرابلم ہے۔ انہوں نے مانگا تو ہم نے جو ہے جو انہوں نے لکھ کے دی تو بتایا، یا کو مانگے۔ بچے جب مانگتے ہیں ہم سے پیسے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ مانگیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو ضرورت ہے۔ پہلا تو کیا ہے؟ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ پس جب تم برے ہو کر، پریز گاڈ، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ ہاللیلویہ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے مانگو تو وہ اپنے پاک روح سے کیا کرے گا؟ تم کو بھر دے گا۔ صرف بات یہ ہے کہ مانگنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا شرماتے ہیں مانگتے وقت کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا شرماتے ہیں، لیکن وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور اس سے ہم لوگ جو ہیں مانگ سکتے ہیں۔ اب لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ پاسٹر مانگے یا کوئی اسپرچول لیڈر مانگے، مقصد یہ ہر ایک کے لیے جو ہے یہ کلام ہے، ہر ایک جو آپ میں سے مانگے گا خداوند اس کو پاک روح جو ہے وہ دے دے گا۔ پریز گاڈ۔ مقصد یہ ہے کہ لیکن آج یہ ہے کہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ نہیں۔ لیکن آج میں نے پہلے آپ کو 5 قسم کے لوگ بتائے کہ کون سے لوگ تھے؟ کئی تھے جن کو لانگنگ تھی کہ وہ خداوند کا کلام، خداوند کا پاک روح جو ہے اس کو لیں، اور کچھ لوگ تھے جو مطلب ریسیو کرنے میں ریسیپٹیو تھے، انہوں نے ریسیو جو ہے وہ کیا۔ کچھ لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے، جس طرح پولس کے رسول کی میں نے مثال دی، اور پھر کچھ لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جنہوں نے سنا ہی نہیں تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کیا یار میں بھی خدا کی خدمت کر سکتا، کیا خدا مجھ کو بھی استعمال کر، کیا خدا مجھے بھی پاک روح دے سکتا ہے؟ کئی لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں، جس کیٹیگری میں بھی ہیں، جس گروپ میں بھی آپ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، آج خداوند جو ہے اپنے پاک روح سے تم کو بھرنا چاہتا ہے۔ آج آپ کو خداوند اپنا پاک روح جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، لیکن بس بات اس چیز کی ہے کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، خداوند جو ہے وہ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج ریڈی ہیں ریسیو کرنے کے لیے، نہیں، آج سب کو موقع جو ہے ہم لوگ دیں گے، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ اسپرچول لیڈرز ہیں پلیز آپ آگے آ جائیں، اور ہم لوگ آپ کے لیے جو ہیں خداوند کے پاک روح کے بھرنے کے لیے جو ہیں وہ دعا کریں گے، اور جو ہے خداوند آپ کو برکت جو ہے وہ دے گا۔